بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سر پر عزت کا تاج سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام سے، اعزاز سے نوازا ہے. انسان جہاں ایک طرف اشرف المخلوقات ہے، وہیں دوسری طرف انسان احسن المخلوقات بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. انسان کی تین طرح کی زندگی ہوتی ہے. ایک زندگی ہوتی ہے حیوانی زندگی جس کو کہا جائے، اور دوسری زندگی جس کو کہا جائے انسانی زندگی، اور تیسری زندگی ایمانی زندگی جس کو کہہ لیا جائے. یعنی انسان کے زندگی گزارنے کے تین دور ہیں، تین طرز ہیں، تین طریقے ہیں، تین اندازے ہیں. اس انداز سے انسان کی زندگی گزرتی ہے. پہلی جو زندگی ہے جس کو حیوانی زندگی کہا گیا ہے، کہ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے کے سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تفصیل کو بیان کیا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب انسان قابل ذکر کچھ بھی نہیں تھا. حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن عظیم الشان میں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے، پانی کے قطرے سے، بوند سے ہم نے انسان کو بنایا. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم انسان کو آزمائیں گے. اور اللہ فرما رہے ہیں فجعلناہ، پھر ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، دیکھنے والا اور بصیرت رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا انسان ہم نے بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انسان کو ہم نے راستے کی رہنمائی کی. پھر انسان یا تو شکر گزار ہو جاتا ہے، شاکرا و کفورا، یا پھر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے خدا کا وہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، یا پھر وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے. یعنی دو راستے ہیں، ایک نیکی کے راستے ہیں، ایک بدی کے راستے ہیں. ایک اللہ کے راستے ہیں، رحمان کے راستے ہیں، ایک شیطان کے راستے ہیں. یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. انسان اگر
نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے، اور اگر وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ انسان کی جو پہلی زندگی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، جو طرز ہے، جو طریقہ ہے، وہ حیوانی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ایک بچہ ہے۔ بچپن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بالکل حیوانی زندگی کے مانند ہوتی ہے۔ بچہ بھی ناسمجھ ہوتا ہے، بچے کو کسی طرح کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ بچہ جو عقل کا کچا، بالکل نہایت کمزور، اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو کھانا مل جائے، پانی مل جائے اور ٹہل گھوم لے، کھیل کود لے۔ کھیلنا کودنا کھانا پینا، اس کے علاوہ بچے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو رونے لگتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ پیاسا ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے، اس کی پیاس بجھائی جاتی ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا من کرتا ہے کھیلنے کا، کودنے کا، کھیل کود لیتا ہے۔ سونے کا من کیا تو سو لیتا ہے۔ یہ حیوانی زندگی اس کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح ایک حیوان، جانور زندگی گزارتے ہیں، ایسے ہی ایک بچے کی زندگی ہوتی ہے۔ حیوان بھی ان کے سامنے صرف یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جانور بھی صرف کھاتا ہے، پیتا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ جانور بھی کھانے پینے کے بعد جب وہ شکم سیر ہو جاتے ہیں، پیٹ ان کا بھر جاتا ہے، تو جنگلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جانور بھی کھیلتے ہیں، آپس میں کودتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ ایسے ہی بچے کی زندگی ہوتی ہے، بلکہ اس زندگی میں، حیوانی زندگی کے انداز میں، بچے سے کئی گنا زیادہ جانور آگے ہوتا ہے اس معاملے میں، زندگی گزارنے میں۔ جتنا ایک بچہ نہیں کھاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے جانور کھاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ایک جانور پیتا ہے، دوڑنے میں بھی جانور آگے ہوتا ہے۔ پھر دوسری زندگی جس کا انداز شروع ہوتا ہے، جس کو طرز زندگی کہہ لیا جائے، وہ انسانی زندگی، یعنی وہی جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اور سمجھ آنے لگتی ہے، کچھ سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے دو خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک اس کے اندر جمال پسندی کی خوبی آ جاتی ہے، اور دوسری نعمت اللہ کی طرف سے جو اس کو دی جاتی ہے، وہ اجتماعیت کا فطری جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہی بچہ بڑے ہو کر کے وہ ہر چیز میں خوبصورتی ڈھونڈتا ہے۔ خوبصورتی صرف شکل صورت یا کسی کے چہرے کی خوبصورتی مراد نہیں ہے، صرف وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی وہی جب نوجوان ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو ہر چیز میں حسن تلاش کرتا ہے۔ کپڑا اچھا سوچتا ہے کہ بہترین سے بہترین اس کا کپڑا ہو، بہترین سے بہترین اس کا کھانا ہو، بہترین سے بہترین اس کا پینا ہو، اس کا مکان بہترین سے بہترین ہو، سواری اس کی اچھی ہو، اور طرز زندگی اس کی نہایت خوبصورت ہو۔ اس کے اندر اللہ کی طرف سے یہ فطرت رکھی گئی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جمال پسندی کی نعمت عطا کی ہے، اس کو نوازا ہے اللہ نے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں سے نوازا ہے، ایک نفس ہے، ایک عقل ہے، اور تیسرا جو ہے وہ دل ہے۔ ایک بچپن کی جو زندگی ہوتی ہے، جو بچے کی زندگی ہوتی ہے، وہ نفس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ نفس جو تقاضا کرتا ہے، نفس جو کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بچہ کرتا ہے، وہ اپنے نفس کے اعتبار سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ عقل کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی عقلی ہو جاتی ہے۔ عقل جو کہہ رہی ہے، اس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، اس اعتبار سے زندگی گزارتا ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے۔
اجتماعیت کا جو فطری جذبہ ہوتا ہے، جو بچپن میں جو بچہ ہوتا ہے، بچپن میں جو زندگی اس کی گزر رہی ہوتی ہے، وہ صرف اپنے ہی کھانے کی فکر کرتا ہے، اپنے ہی تعلق سے اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ لیکن جب اجتماعیت کا فطری جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنے لگتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی کھائے۔ یعنی وہ بڑا جب ہو جاتا ہے تو اپنے والدین کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ اگر میں کھا رہا ہوں تو میرے والدین بھی کھائیں، میرے بھائی بہن بھی کھائیں، میرے پڑوس کے لوگ بھی کھائیں، ہمارے دوست و احبہ بھی کھائیں۔ ان کے بارے میں بھی اس کے اندر آٹومیٹک اللہ کی طرف سے فطرت رکھ دی گئی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں انسانی زندگی۔ تو دوسرے کا بھی لحاظ کرنے لگتا ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنے لگتا ہے۔ یہ حیوانی زندگی سے اعلیٰ اور بہتر ہے انسانی زندگی۔ مگر انسانی زندگی ہی کامل نہیں ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کسی کی فکر کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی مقصد ہو، ہمارا فائدہ ہو۔ کچھ نہ ہو تو ہماری تعریف ہی کیا جائے، ہمارا چرچا ہی کیا جائے، لوگ ہمیں بڑا سمجھنے لگیں۔ اس کے اندر یہ خوبی، اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے، کسی پوسٹ کے لیے وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی جتاتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے انسانی زندگی میں۔ مگر اس سے اوپر اور اس سے اعلیٰ ایک جو زندگی اور آخری زندگی، جو طرز زندگی جس کو کتابوں میں لکھا ہے، وہ ہے ایمانی زندگی۔ اسی انسان کو جب ایمان کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے، اسی انسان کو جب اللہ کے طرف سے ایمان جیسی عظیم الشان دولت مل جاتی ہے، تو وہ ایمانی زندگی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، وہ ایمان کے تقاضوں پر چلنے لگتا ہے، وہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے۔ تو اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ مل جائے، یا ہماری تعریف کی جائے، یا لوگ ہمیں بڑا سمجھیں۔ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان جب داخل ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں، تو ایمان انسان کے اندر سے تمام طرح کی باطنی اور ظاہری برائیوں کو کھرچ کے ختم کر دیتا ہے، ختم ہی کر دیتا ہے۔ تکبر ہو، گھمنڈ ہو، غرور ہو، ریاکاری ہو، چوری ہو، چغلخوری ہو، غیبت ہو، جھوٹ ہو، بہتان ہو، الزام تراشی ہو، عیب جوئی ہو، عیب گوئی ہو، جو باطنی برائیاں ہیں یا اسی طرح جو ظاہری برائیاں ہیں، وہ تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں ایمان کی وجہ سے۔ جب انسان کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت نصیب ہو جاتی ہے، ایمانی زندگی جب وہ گزارنے لگتا ہے، تو تمام برائیوں سے کٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ ایک بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کب مکمل مانا جاتا ہے، کب مومن کامل ہوتا ہے؟ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو چار چیزوں کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو چار چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب للہ، وہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے تعلقات رکھتا ہے، تو مقصد صرف اللہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ اور رسول کی دل میں سب سے پہلی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے مخلوق سے اس کو محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ اور عملی نمونہ دیکھنا ہو تو ہجرت کے موقع پر رحماء بینہم کی عملی تفسیر صحابہ کرام کی زندگی میں مل جاتی ہے۔
اگر ہمیں دیکھنا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینۃ المنورہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو آپس میں جس کو مواخات کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات آپس میں جوڑے تھے مسلمانوں کے باہم، جو مدینے کے رہنے والے تھے اور جو مدینے آئے ہوئے تھے مکہ چھوڑ کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، سب کچھ چھوڑ کر کے جو مدینے میں آئے تھے بغیر سر و سامان کے، مدینے میں رہنے والے جو مسلمان تھے آپس میں جو ان کے تعلقات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا، تو اس طریقے سے وہ آپس میں جڑ گئے اور اس طریقے سے رہنے لگے گھر کے اندر کہ کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی نہیں ہیں۔ اس طرح سے بھائی چارگی اور اس طرح سے اخوت اور اس طرح سے مواخات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان قائم کیا کہ اس کی مثال قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ مدینے کے رہنے والے مسلمان انہوں نے ہر چیز میں اپنے بھائیوں کا خیال کیا، ہر چیز میں ان کو شریک کیا، دکان میں شریک کر لیا، مکان میں شریک کر لیا، زمین میں باغات میں شریک کر لیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی دو بیوی تھی تو ایک بیوی کو انہوں نے طلاق دے دیا اور اپنے جن بھائی سے ان کا تعلق جوڑا گیا تھا وہ دوسرے بھائی مہاجر بھائی کے عقد میں ان کو اپنی بیوی کو دے دیا۔ یہ کوئی کہنے میں آسان ہے، سننے میں آسان ہے، لیکن اس پہ اگر عمل کیا جائے تب معلوم ہوگا کہ کس قدر یہ اہم ہے اور اس پر عمل کرنا کتنا اعلیٰ ہے، کتنا مشکل کام ہے کہ انہوں نے اس کو عمل کر کے دکھایا صحابہ کرام نے۔ ایمان ہی تھا کہ ان کے اندر صحابہ کرام میں ایسی خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی، خدمت کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ صرف خدا جانے، ہمارا خدا ہی جانے، خدا ہی کو معلوم ہو ہمارے اس عمل کو۔ اس طریقے سے وہ خدمت کیا کرتے تھے، اس طرح سے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے ان سے محبت کیا کرتے تھے، صرف خدا کے لیے، اللہ کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں فہرست ہے کچھ غریب لوگوں کی کہ جن کی مدد کی جائے، جن کی خدمت کیا جائے، جن کو وظیفہ دیا جائے۔ ان ناموں میں ایک نام بوڑھی عورت کا تھا جو بیوہ تھی، بوڑھی عورت، لیکن اس کی خدمت کے لیے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لسٹ کو دیکھ کر کے سوچا کہ اچھا موقع ہاتھ آیا ہے، چونکہ صحابہ خیر کے حریص ہوتے تھے، آج ہم دولت کے حریص ہوتے ہیں لیکن صحابہ خیر نیکی کے حریص ہوتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جو ہے اچھا موقع ہاتھ آیا ہے اور ہم اس بوڑھی عورت کی خدمت کریں گے۔ گئے جو ہے اس بوڑھی کے گھر، بوڑھی عورت کے گھر گئے تو پوچھا، اماں جو ہے تمہیں کوئی کام کروانا ہو تو بتاؤ، میں آیا ہوا ہوں تمہارا کام کر دوں۔ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ میرا کام جو کچھ ہے پانی لانا، جھاڑو لگانا، برتن اور کھانا کھلانا، یہ سب کام ہے، یہ ہو گیا ہے کام، آپ جائیے، کام کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خیال آیا کہ کون کام کر کے جاتا ہے۔ رات میں گئے، پھر ان کو یہی جواب ملا کہ کوئی آیا کام کر کے چلا گیا۔ پھر بیچ رات میں گئے، پھر ان کو یہی جواب، پوری رات جا کر کے راستے میں ان کے دروازے جو ان کے مکان کی طرف راستہ جاتا تھا، راستے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے پوری رات دیکھنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے کون آتا ہے اور یہ عظیم الشان کام انجام دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی بہت آہستہ سے بغیر چپل کے اور چلا جا رہا ہے مکان کی طرف۔ وہ بڑھے، جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلام کیا اور پوچھا کہ آپ امیر المومنین، آپ جا رہے ہیں خدمت کے لیے اور آپ کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، آپ بغیر چپل کے آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ چپل اس وجہ سے نہیں پہنا
تاکہ چپل کی آہٹ کی وجہ سے رات میں چونکہ میں جا رہا ہوں تو سونے والوں کی نیند میں خلل نہ جائے اور میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وقت کے خلیفہ، اس طریقے سے بغیر کسی نام و نمود کے، حتیٰ کہ اپنا نام بھی گوارا نہیں کیا کہ لسٹ میں میرا نام درج رہے، فہرست میں خدمت میں میرا نام لکھا رہے، اس طریقے سے صرف خدا کے لیے اس بوڑھی عورت، اس بیوہ عورت کی گھر میں جایا کرتے تھے، جھاڑو لگا پانی پہنچایا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ان کا جب دور آیا تو دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے۔ رات میں جب سو جاتے تھے لوگ تو حضرت عمر فاروق بیدار ہوتے تھے اور چلا کرتے دیکھنے کے لیے کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے رات میں، رات کے سناٹے میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ آبادی سے باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ جب وہ خیمے کے پاس قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ دو بندے ہیں اور ایک عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی درد ذہ میں ہے، یعنی بچے کی ولادت قریب ہے، اور وہ شوہر پریشان ہے کیونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، مسافر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو فوراً واپس آئے، اپنے گھر سے اپنی بیوی کو جگایا اور کچھ ضروری سر و سامان لیا، اور سامان لے کر کے اپنے بیوی کو لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں گئے اور بیوی سے کہا کہ تم جاؤ اور ان کی بیوی کو دیکھو، بچے کی ولادت ہو رہی ہے، تم جاؤ سنبھالو، اور تب تک کہ یہاں کھانا جو ہے ہم مل کر کے بنا رہے ہیں تاکہ ان کی پیٹ بھر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں ان سے، اس آدمی سے پوچھ رہے ہیں امیر المومنین یہاں کے حضرت عمر ہیں، وہ پہچانتا باہر کا رہنے والا، اس کو کیا معلوم کہ یہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ امیر المومنین کو آپ جانتے ہیں؟ تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین کو ہم سے کیا معلوم، ہم سے کیا ان کا تعلق، وہ تو اعلیٰ طریقے کے گھر میں رہ رہے ہوں گے، اعلیٰ طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے، انہیں ہم لوگوں کی جیسے لوگ کی کیا فکر ان کو۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین، انہوں نے جب پوچھا کہ امیر المومنین کو کیسے ہونا چاہیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین آپ جیسے کو ہونا چاہیے کہ اس طرح کے رات کے سناٹے میں بھی غریب لوگوں کا خیال کر سکے۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہی امیر المومنین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہے۔ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی اندر سے آواز لگاتی ہے کہ اپنے دوست کو خوشخبری سنا دیجئے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور امیر المومنین کہہ کر کے وہ آواز لگاتی ہے تو وہ شخص جب امیر المومنین نام لفظ سنتا ہے تو وہ فوراً جان جاتا ہے کہ یہ تو امیر المومنین ہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، ارے آپ امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں کہ تم جب صبح ہو جائے گی تو تم آنا جو ہے دن میں، اور میرے پاس آنا، تمہارے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے گا، تمہارے لیے اور جو ضروری سامان ہے تمہیں بیت المال سے دیا جائے گا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام خدمت کرتے تھے کہ صرف خدا جانے، خدا کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کم مکمل ہوتا پہلی چیز کہ من احب للہ، کہ اللہ ہی سے محبت کوئی کرے، محبت کرے تو صرف خدا کے لیے کرے، وابغض للہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو کسی سے بغض رکھنے کا، صرف خدا ہی کے لیے بغض رکھے، اپنا ذاتی کچھ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران ایک شخص تھوک دیا تھا، تھوک دینے کی وجہ سے چونکہ ان کو ذاتی غصہ آ گیا جس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے اوپر تھوک دیا، تم چھوڑ دیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس میں میرا ذاتی غصہ آ گیا تھا، میں اپنی وجہ سے کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف خدا ہی کو خوش کرنے کے لیے میرا سارا عمل ہے، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کرام ایسے تھے، من ابغض للہ، جو اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جو کوئی دے تو صرف خدا کے لیے کسی کو دے، ہمارا دینا صرف اللہ جانے، اللہ ہی کو خوش کرنے کا مقصد ہو، جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔
وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو اگر منع کرے، کسی کو نہ دے، کسی کو روک دے کسی چیز سے، یا اپنے آپ ہی کو روک لے کسی چیز سے، اس کا سب مفہوم نکلے گا۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی چیز سے رک جائے اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے رک جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیغمبر تھے، ان کے سامنے کوئی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کمرہ بند، خوبصورت ملکہ، بادشاہ کی بیوی زلیخا، وہ خود جو ہے دعوت گناہ دے رہی ہے، یوسف علیہ السلام بھی نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ عورت خود ہی مائل ہے، وہ خود ہی فریفتہ ہے محبت میں، کوئی رکاوٹ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اپنی چاہت کو، اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں ان کو کوئی دقت نہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور پھر وہاں سے اٹھے جب ان کو اندازہ ہوا کہ میں تو گھر گیا ہوں، یہ عورت تو دعوت گناہ دے رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے فوراً کھڑے ہوئے وہاں سے اس کمرے سے اور بھاگنا شروع کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ انہوں نے جو یہ عمل کیا وہ صرف خدا کے لیے، اللہ کے لیے۔ بہت سے واقعات ضمن میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں اگر پیدا ہو جائیں کہ اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے نفرت ہو، اللہ ہی کے لیے دینا ہو، اللہ ہی کے لیے روکنا ہو یا رکنا ہو، تو ایسے لوگوں کا ایمان مکمل ہے۔ فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو یہ ایمانی زندگی ہے جو سب سے بہتر زندگی ہے، کامیابی والی زندگی ہے۔ نفس کے تقاضے پر جو زندگی گزارے گا تو وہ حیوانی زندگی مانی جائے گی۔ نفس کی حکومت ہوگی تو حیوانی زندگی ہوگی، عقل کی اگر حکومت ہوگی تو وہ انسانی زندگی ہوگی۔ لیکن اگر قرآن کی حکومت اپنے اوپر لاگو کر دیں گے، اپنے اوپر خدا کی حکومت رکھیں گے، اپنے اوپر دل کے جذبات کی حکومت رکھیں گے، تو یہ کامیاب والی زندگی ہوگی، یہ ایمان والی زندگی ہوگی، یہ جنت میں جانے والی زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں مکمل ایمان پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔